کیا اب جانتے ہیں؟ اسلام کا پہلا مؤذن ایک کالا غلام تھا جسے جلتی ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر پتھر رکھے جاتے، مگر اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا، حد حد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت بلال حبش کی، اسلام کے اس عظیم سپاہی کی جس نے غلامی کے دور میں بھی کلمہ حق بلند کیا۔ حضرت بلال کا اصل نام بلال بن ربا تھا۔ اب حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام کا پیغام پھیلنا شروع ہوا تو حضرت بلال ان چند خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا۔ لیکن اسلام قبول کرنا ایک غلام کے لیے آسان نہیں تھا، بلکہ ایک کرناک امتحان تھا۔ تشدد اور قربانی۔ امیہ بن خلف نے بلال کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ دوپہر کے وقت جب مکہ کی زمین آگ بن جاتی تب بلال کو ننگی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے، ان سے کہا جاتا محمد کا انکار کرو، لا تو اس کی عبادت کرو۔ مگر وہ غلام، وہ سچا مومن، صرف ایک ہی جواب دیتا، حد حد، میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ یہ الفاظ مکہ کے فرعونوں کے لیے آگ بن گئے، لیکن بلال نے ہار نہ مانی۔ حضرت ابو بکر کی مداخلت۔ جب حضرت ابو بکر کو یہ ظلم نظر آیا تو انہوں نے بلال کو امیہ سے خرید لیا اور اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اسلام کا پہلا غلام، پہلا سجدہ گزار، پہلا مؤذن اب آزاد ہو چکا تھا۔ پہلا مؤذن اور مقام۔ جب مسجد نبوی مکمل ہوئی تو نبی پاک نے اذان کے لیے جس شخص کو چانا وہ کوئی امیر، سردار عرب نہ تھا، بلکہ وہی سیاہ فام غلام حضرت بلال تھے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت بلال نے اللہ وبیر، اللہ وبیر کی صدا لگائی، مدینہ کی فضائیں کانپ اٹھیں، فرشتے بھی جھک گئے۔ یہ اذان آج بھی اسی انداز میں دی جاتی ہے جس انداز میں حضرت بلال نے دی تھی۔ وفات نبی اور جذباتی منظر۔ جب رسول پاک کا وصال ہوا تو حضرت بلال کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ مدینہ میں اذان نہیں دے سکتے تھے۔ جب شہد محمد الف رسول اللہ پر پہنچتے تو رونے لگتے۔ حضرت عمر نے کئی بار کہا، بلال اذان دو، لیکن وہ کہتے، میرے نبی دنیا میں نہیں رہے، اب بلال کی اذان بھی خاموش ہے۔ آخرکار حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ کر شام کا رخ کیا۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی کا آخری حصہ شام میں گزارا اور وہیں 60 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ آپ کی قبر آج بھی دمشق، سیریا میں موجود ہے۔ حضرت بلال نے ہمیں سکھایا کہ ایمان رنگ، نسل اور زبان سے نہیں، بلکہ یقین اور قربانی سے پہچانا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اذان سنتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس میں حضرت بلال کے صبر، قربانی اور عشق رسول کی بازگشت شامل ہے۔ سبحان اللہ۔